ڈاکٹر ابصار اکرم وارسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہاں پہ میڈیکل کالج میں ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہر قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہے، اور ناک میں جو اس کی علامات ہیں وہ یہ ہے کہ مریض میں بہت زیادہ ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، ناک بند شروع ہو جاتا ہے، اس کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی جو آنکھوں میں بھی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور جلن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بتائیے کہ عموماً اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں۔ اس کا علاج بڑا لمبے عرصے کے لیے ویکسین کے انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، وہ 2-3 سال لگوانے پڑتے ہیں، عموماً ہمارے یہاں پہ 9 ماہ کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس کو پھر دوبارہ بار بار کورس کرنا پڑتا ہے۔ ابھی بھی کرونا وائرس ہوتا ہے لیکن وہ والا نہیں جو پہلے ایک لہر چلی تھی کہ جس میں بہت زیادہ خوف راز پھیل گیا تھا۔ اب یہاں اور چیزیں بھی اویلیبل ہیں، یہاں سے گجرانوالہ سے لاہور مریض کو لے کے جانے کا اب کوئی ایسا سین نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سید حسن جعفری @11 کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ گیسٹ ہیں جناب ڈاکٹر ابصار اکرم وارسی صاحب۔ ڈاکٹر ابصار اکرم وارسی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ شعبہ صحت کے حوالے سے آپ کی بڑی نمایاں خدمات ہیں۔ آپ اس وقت گجرانوالہ میڈیکل کالج میں شعبہ ENT میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں اور اس حوالے سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس سے ہٹ کے بھی گجرانوالہ سٹی میں آپ ENT کے حوالے سے کافی زیادہ فعال ہیں اور لوگوں کو اپنی سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا۔ یہ بتائیے کہ اس وقت گجرانوالہ میڈیکل کالج میں آپ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں، اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں گجرانوالہ میں ناک کان گلا کے امراض کی کیا صورتحال ہے اور اس کی روک تھام کے لیے محکمہ صحت جو ہے اس کی کیا کاوشیں ہیں؟ گجرانوالہ میں ناک کان گلے کے امراض جس طرح پورے ملک میں جس طرح موسم چینج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے کافی زیادہ ہوئے ہیں، اور اس سلسلے میں جو یہاں پہ میڈیکل کالج میں ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہر قسم کی فیسلٹیز اویلیبل ہے اس کی روک تھام کے لیے اور ہر قسم کی تشخیص کے لیے۔ تو ہر قسم کے وہاں پہ ہمارے پاس مریض آتے ہیں اور کافی زیادہ مریضوں کی تعداد ہے، تقریباً ڈیلی 400 سے 500 مریض وہاں پہ آتا ہے۔ تو اس کی روک تھام کے لیے ہم وہاں پہ اس میں تشخیص اور اس کا علاج ہر قسم کے وہاں پہ اویلیبل ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو بیماری ہے موسم جب چینج ہوتا ہے اس وقت عموماً زیادہ ہو جاتی ہے۔ جی جی بالکل۔ اور یہ جو موسم ابھی چل رہا ہے اس میں اس کے پیشنٹ کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو آپ کے خیال میں اس سے بچنے کے لیے احتیاط کیا ہونی چاہیے، کس طریقے سے اس سے جو ہے لوگ بچ سکتے ہیں؟ اس میں پہلا تو یہ ہے کہ آج کل موسم جو چینج ہو رہا ہے اس میں جو سب سے زیادہ مرض ہو رہا ہے وہ الرجی کا ہو رہا ہے۔ تو الرجی جو ہے فضا میں آلودگی یا جو پودوں کے جو فصلیں جو آج کل کٹ رہی ہیں ان کے جو بیج وغیرہ اڑتے ہیں اس کی جو فضلہ اڑتا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے، الرجی ہوتی ہے۔ تو یہ ناک سے شروع ہوتی ہے اور ناک سے لے کے گلے میں اور پھر پھیپھڑوں تک جاتی ہے اور پھر جلد تک پورے جسم کو انوالو کرتی ہے، لیکن سب سے جو اہم شعبہ وہ اہم جو جگہ وہ ناک ہے اس کے لیے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور ناک میں جو اس کی علامات ہیں وہ یہ ہے کہ مریض میں بہت زیادہ ناک بہنا شروع ہو جاتا ہے، ناک بند شروع ہو جاتا ہے، اس کو چھینکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ اس کی جو آنکھوں میں بھی پانی آنا شروع ہو جاتا ہے اور جلن شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بتائیے کہ عموماً اس سے سب سے زیادہ جو متاثر ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ والدین کو ایسے کیا اقدام کرنے چاہیے کہ اگر ان کا بچہ جو ہے جب وہ اس بیماری کا شکار ہو یا اس میں علامات ظاہر ہوں تو کیا اس کے لیے آپ کہنا چاہیں گے؟ اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری یہ سمجھنا چاہیے کہ جو الرجی ہے یہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح ہوتا ہے کہ کسی بیماری میں کوئی آپ دوائی دے دیں جی ختم ہو جائے گی، ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کا علاج ہے کنٹرول کرنا اس کو۔ تو الرجی ہوتی کس طرح اس کے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا، فضا میں چھوٹے چھوٹے ذرات پھر ہوتے ہیں جن کو الرجنز بولتے ہیں، وہ جسم کے اندر جب جاتے ہیں
تو جسم ان کے لیے جس طرح ایک نارمل بندہ ہے اس میں اس طرح وہ ریئیکٹ نہیں کرتا، اس کے اب نارملی ریئیکٹ کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ جو علامات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہیں یہ شروع ہو جاتی ہیں اس میں. تو اس کا جو پھر کنٹرول اگر ہم نے کرنا ہے اور اس کا علاج ہے بھی کنٹرول ہے، تو اس میں سب سے پہلی وجہ ہے کہ جو چیزوں سے الرجی ہوتی ہے ان سے بچا جائے. اور اگر وہ ان چیزوں سے آپ بچ جاتے ہو تو پھر ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ الرجی کی علامات نہیں ظاہر ہوتی ہیں. لیکن کیونکہ یہ ختم نہیں ہوتی ہے اس لیے پھر یہ ہے کہ جب علامات زیادہ بڑھ جائیں تو پھر اس کے لیے الرجی کے لیے دوائیاں دینی پڑتی ہیں. اور دوائیاں ہم اس میں سٹارٹ کرتے ہیں جو ان کو کنٹرول کر سکتی ہیں، اس کو ختم نہیں کر سکتی. یہ کہ اس کو ہم اگر زیادہ عرصے کے لیے لیتے رہیں تو دوائیاں کبھی کم کرنی پڑ جاتی ہیں، کبھی زیادہ اس کو لینا پڑتا ہے. اور اس دوائیوں میں سب سے پہلے اینٹی الرجی ہیں جن کو ہم اینٹی ہسٹامینز کہتے ہیں. دوسرا ہم اسٹیرائڈز کا استعمال کرتے ہیں اسپرے کی صورت میں، اس کے سائڈ افیکٹ نہیں ہوتے اگر ہم اسپرے کی صورت میں استعمال کرتے ہوں. اور مونٹیکولوکاسٹ ہے وہ ہم ماسٹ سیل اسٹیبلائزر یوز کرتے ہیں. اور تیسری ہے ایک ویکسین جو کرتے ہیں. تو جو پہلے 3 علاج ہیں جس میں وہ سب سے زیادہ جو ہم اینٹی ہسٹامین یوز کرتے ہیں وہ ہے، دوسرا اسٹیرائڈز یوز کرتے ہیں. لیکن ویکسین بھی ویکسین جو ہے وہ علاج بہت بہتر ہے اگر وہ کیا جائے. لیکن اس میں یہ کہ اگر کسی بندے کا پتہ چل جائے کہ اس کو ایک آدھی چیز سے الرجی ہے تو وہ ویکسین وہاں پہ کام کر سکتی ہے. تو اور دوسرا یہ کہ اس کا علاج بڑا لمبے عرصے کے لیے ویکسین کے انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، وہ 2-3 سال لگوانے پڑتے ہیں. عموماً ہمارے یہاں پہ 9 ماہ کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اس کو پھر دوبارہ بار بار کورس کرنا پڑتا ہے. اس لیے سب سے بہتر ہے کہ الرجی اگر آپ کو پتہ چل گئی کس چیز سے ہے تو اس چیز کو اس سے بچا جائے. ہمارے ملک میں زیادہ تر ڈسٹ سے الرجی ہوتی ہے، اور گھر میں جو لینن ہے اس کو ڈسٹ مائٹ کہتے ہیں. گھر میں اگر کہیں پہ کلین وغیرہ زیادہ بچھے ہوں وہاں پہ بہت زیادہ الرجی ہو جاتی ہے. کوئی جھاڑو جس کمرے میں پھر رہا ہو وہاں پہ ڈسٹ اڑتی ہے، اس کی وجہ سے الرجی ہو جاتی ہے. عموماً کاٹن کے کپڑوں سے الرجی ہو جاتی ہے، جو آپ بستر کے اوپر چادریں اور تکیہ غلاف وغیرہ ان سے الرجی ہوتی ہے. گھر میں اگر کوئی جانور رکھے ہوں ان سے الرجی ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں سے اگر بچا جائے تو الرجی سے بچا جا سکتا ہے. ادروائز کا علاج صرف کنٹرول ہے، وہ دوائیوں سے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ بڑھ جائے تو کیا یہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے؟ جان لیوا اس سینس میں تو نہیں ثابت ہوتی، لیکن یہ ہے کہ اگر یہ بڑھ جائے تو اس سے ہم دمے کا مریض استھما جس کو عام زبان میں دمہ بولتے ہیں وہ ہو سکتا ہے اس سے. تو اس کی وجہ سے پھر جسم میں سارا مدافعتی نظام سارا ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے. اس کی دمہ کی وجہ سے پھر پھیپھڑوں کی بیماریاں، اس کی وجہ سے پھر یہ آگے بندے کو بیماریاں نمونیا وغیرہ ہو سکتا ہے اور اس طرح کی پرابلم ہو جاتے ہیں. ویسے یہ جان لیوا اس سینس میں جو یہ والی الرجی ہے اس طرح نہیں ہے، لیکن اگر کسی خاص الرجی اگر ایک ریئیکشن ہوتا ہے اس کو انافائلیکٹک ریئیکشن بولتے ہیں. اگر وہ کسی چیز کے اینٹیجن سے کسی بندے کو بہت زیادہ، جس طرح آپ نے سنا ہوگا پینسلین کا انجیکشن لگا دی الرجی ہو گئی، یا کوئی چیز کاٹ گئی ہے بریڈ وغیرہ یا شہد کی مکھی کاٹ گئی ہے، ان سے یہ جان لیوا بھی ہو سکتی ہیں. تو عام یہ جو الرجی جس کو ہم کہتے ہیں اس میں اس طرح نہیں ہے، الرجی جان لیوا نہیں ہے. کبھی کبھی یہ بھی خبریں آتی ہیں کہ جناب کرونا کے دوبارہ پھر کیس آ رہے ہیں. تو یہ جو بیماری ہے یہ ENT کے حوالے سے آپ کا جو شعبہ ہے یہ اکثر اس شعبے کو اس میں شکار قرار دیا جاتا ہے. تو کیا وہ بھی کوئی علامات کوئی گجرا والا لیول پہ کوئی آپ کو سامنے آئی ہے؟ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو کرونا ہے نا اس کا جو وائرس ہے وہ ناک کان گلے کے حصے پہ ہی اٹیک کرتا ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے نا. اور جب ناک کان گلے کے حصے پہ اٹیک کرتا ہے، اور جب یہ کرونا وائرس آیا ہے، یہ پرانا کرونا وائرس چل رہا تھا وہ زکام کی صورت میں ہی آتا ہوتا تھا، لیکن یہ جب یہ نئی قسم آئی ہے اس نے مدافعتی نظام کو سارا ڈسٹرب کیا انسان کے ہی، تو وہ تو کنٹرول ہو گیا. ابھی بھی کرونا وائرس ہوتا ہے لیکن وہ والا نہیں جو پہلے ایک لہر چلی تھی کہ جس میں بہت زیادہ خوف راز پھیل گیا تھا. اس طرح کا کرونا وائرس نہیں ہے. کرونا وائرس کی نئی قسم ہے، آتی ہے لیکن یہ اس طرح افیکٹ نہیں کر رہی ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہو رہی ہے، اور آج کل کافی ہے یہ ان ہے. گجرانوالہ میڈیکل کالج نیا ایک ہاسپٹل بنا ہے سارا، اس میں جدید مشینری آئی ہے. کیا سمجھتے ہیں اس میں پرانے ہاسپٹل کی نسبت کتنی بہتری ہے اور کس حد تک جو مریض ہیں اس سے فوائد حاصل کر رہے ہیں؟ گجرانوالہ کا جو میڈیکل کالج کے ساتھ جو نیا ہاسپٹل بنا ہے وہ فلی اکوپڈ ہے. اس میں جو چیزیں ہیں وہ میرا خیال پورے پنجاب میں اور کسی ہسپتال میں اس طرح اویلیبل نہیں ہوگی جو یہاں پہ ہم نے کی گئی ہیں. ہمارے یہاں پہ جو گورنمنٹ نے پورا انوالو کیا اور خاص طور پہ ہمارے پرنسپل وغیرہ صاحب نے مل کے جو سارا کیا ہے وہ اور کہیں پہ اتنے زیادہ فیسلٹیز نہیں ہیں.
لیکن صرف پرابلم تھوڑا سا کہ سٹی سے تھوڑا سا دور ہے، اس لیے لوگوں کو تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے وہاں پہ جانے میں. لیکن یہ جو پرانا ہاسپٹل ہے اس کو بھی رینوویٹ کیا جا رہا ہے، تو بہتری ہو جائے گی اگر اس کی یہاں پہ دوبارہ یہاں پہ شعبے شروع کیے جا سکتے ہیں. جو نیا ہاسپٹل ہے اس میں تو ہر چیز فیسلٹی اویلیبل ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ اپنے بارے میں بتائیے، آپ نے سروس کا آغاز کہاں سے کیا اور کہاں کہاں رہے ہیں، اس والے سے تھوڑا سا. میں نے جی MBBS جو سٹارٹ کیا 1985 میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا، اور اس کے بعد 90 میں نے گریجویشن کر لی تھی. اس کے بعد میں نے میو ہاسپٹل میں ENT کے شعبے میں وابستہ ہو گیا، اور وہاں سے میں نے فیلوشپ بھی کی، اسپیشلائزیشن کی، اور وہاں پہ تقریباً میں نے 20 سال کام کیا ENT میں. اور اس کے بعد 2015 سے میں گجرانوالہ میڈیکل کالج میں ہوں، اور یہاں پہ شعبہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ مریضوں کا علاج بھی سارا وہ بھی چل رہا ہے. اور تقریباً یہاں پہ بھی اب 9 سال ہونے لگے ہیں یہاں پہ کرتے ہوئے، اور ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر میں یہاں پہ کام کر رہا ہوں. کیا سمجھتے ہیں لاہور میں، چونکہ پہلے ایک تاثر تھا کوئی بھی سنگین بیماری ہوئی ہے، کوئی ایشو ہوا ہے تو جی لاہور لے جائے مریض کو، تو وہ اب گجرانوالہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اب لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں جی، اب بالکل نہیں، لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہی فیکلٹی بھی وہی ہے جو لاہور میں ہوتی ہے، وہی لوگ آتے ہیں. میں نے بھی وہاں پہ اتنا کام کیا ہے، 20 سال میں وہاں بھی کام ہوتا ہوں، اب بھی یہیں پہ ہوں. اب یہاں اور چیزیں بھی اویلیبل ہیں. یہاں سے گجرانوالہ سے لاہور مریض کو لے کے جانے کا اب کوئی ایسا سین نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سوائے کچھ بیماریوں کی جیسے کینسرز کا ہو گیا، جیسے ان کے لیے شاوت خانم جانا پڑتا ہے، یہ دوسرے ہاسپٹلوں میں، ویسے نہیں لاہور جانے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ عام نارمل جو بیماری ہیں ان کا علاج یہاں بھی بہتر طریقے سے نارملی جی ہر قسم کی بیماری کا علاج یہاں پہ بہتر طریقے سے ہو رہا ہے. ہر قسم کی بیماری کا علاج ہو رہا ہے یہاں پہ. ڈاکٹر صاحب بحیثیت ایسوسیٹ پروفیسر ENT ڈپارٹمنٹ گجرانوالہ میڈیکل کالج، اس شعبے کے حوالے سے گجرانوالہ شہریوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ اس میں جی کہ ناک کان گلے کی جو بیماریاں ہیں اس کی شروع میں تشخیص ہو جانی چاہیے. اگر آپ اس کو لیٹ کرتے ہیں تو خاص طور پہ جس طرح چھوٹے بچے ہیں ان میں ان کے کانوں کی بیماری ہو سکتی ہے، سنائی کم دینا شروع ہو سکتا ہے، اور ان کو چھاتی کی بیماریاں زیادہ، سینے کی بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ شروع میں بجائے کہ آپ اگر آپ کے لوکل ڈاکٹر سے کسی 1 یا 2 دفعہ آرام نہیں آپ کو آیا تو آپ جو ENT کے اسپیشلسٹ ہیں ان سے جا کے ملیں، اور تاکہ اس کی تشخیص مکمل طور پہ ہو سکے اور اس کا علاج صحیح طور پہ ہو سکے. کیونکہ اس میں دونوں طرح کا علاج چلتا ہے، اس میں ہم میڈیسن سے بھی علاج کرتے ہیں، سرجری سے علاج کر سکتے ہیں. اور وہ صرف ایک ENT کا ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ کب یہ میڈیسن سے علاج ہونا، کب اس کو سرجری کی ضرورت ہے. تو اگر آپ اس کو لیٹ کرتے ہیں تو پھر بچے کے مائل سٹونز بھی کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی صحت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے، سماعت میں کمزوری ہو سکتی ہے. اس لیے اس ENT کی جتنی بیماریاں ہیں اس کو کوئی ایزی نہیں لینا چاہیے، اور اسی وقت کسی ENT اسپیشلسٹ سے ملنا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر ابصار اکرم وارثی صاحب کی گفتگو سنی. ڈاکٹر صاحب نے ENT کے حوالے سے بچوں کو اور بڑوں کو اس بیماری کے اثرات اور علامات کے حوالے سے بڑے اچھے انداز میں گفتگو کی ہے. اس حوالے سے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.